بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھو مشکل ہے چھپانا۔ اچھا، چوتھی معلومات میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر جادو کی علامتیں کچھ علامتوں سے ملتی جلتی ہیں، جو میں ابھی بتاؤں گا ان سے کچھ ملتی جلتی ہیں۔ یعنی دل میں گھٹن محسوس کرنا، بالخصوص رات کے وقت، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جادو کی جو جگہ ہے وہ دو طرح سے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جادو پر جو جن مامور ہے اس جن کی اس بات کی خبر دے کہ فلاں جگہ جادو موجود ہے، اور آپ فوری طور پہ اس کی تحقیق کریں، تصدیق کریں کہ یہ ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ جن اکثر جھوٹ بولتے ہیں، یہ جنوں کی عادت ہوتی ہے۔ نمبر دو، مریض یا معالج کو بہت ہی اخلاص اور خشوع و خضوع سے رات کے آخری پہر میں 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس جادو کی جگہ کو اللہ تعالیٰ بتلا دے، واضح کر دے۔ بعض لوگ دعوے کرتے ہیں نا کہ لے آؤ ہم بتا دیں گے فلاں جگہ جادو ہے، فلاں جگہ جادو دفنایا، یہ کرتے ہیں غیبیات، وہ حرام ہے۔ اس طرح سے وہ جنوں کو پالے رہتے ہیں اور وہ جن لوگ اس کو بتلاتے ہیں۔ کوئی اگر یہ دعویٰ کرے تو یہ غیب ہے، اور غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بتلائے۔ تو مریض کو یا علاج کرنے والے کو اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ پتہ لگائے کہ فلانی کہاں جادو کیا ہو گیا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اور رات کے پچھلے پہر میں جب اللہ تعالیٰ آسمان پہ اترتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مانگنے والا، میں اس کی مانگ کو پوری کروں، تو اس وقت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسے ضرور کہیں نہ کوئی رہنمائی فرمائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اسے بتلائے گا، اور اس کے اوپر اللہ کا اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ یہ حب سودا جو ہے، حبۃ السودا، کلونجی جو ہے، کرونجی جس کو کہتے ہیں، اس کے تیل پر قرآنی آیت پڑھ کر دم کریں، اور صبح شام جہاں درد ہوتا ہو اس کی جگہ پر مالش کریں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موت کے علاوہ حب سودا ہر بیماری کی شفا، موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا حب سودا کے اندر ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائی یہ جادو کی 9 قسمیں اور ان کی نشانیاں، ان کے علامات اور ان کا طریقہ اور اس کا علاج اور اس کے اسباب، وہ تمام سب میں نے مثال اور کچھ مثالوں کے ذریعے میں نے آپ کے سامنے واضح کیے۔ اللہ تعالی ہمیں جنوں اور جادوگروں سے محفوظ رکھے، اور انشاءاللہ تعالی اگلا لیکچر جو ہوگا وہ نامردی اور بچے جو نہ پیدا ہوتے ہیں اس تعلق سے، اور اسی طرح سے نظر بد، جو آنکھ لگتی ہے، نظر لگتی ہے نا، اس تعلق سے اگلا لیکچر میں آپ کے سامنے دوں گا، اور میرا شاید وہ آخری لیکچر ہو اس تعلق سے، جادو کے تعلق سے۔ بہرحال میری کوشش ہوگی کہ میں آخری تقریر ہو میری وہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام سب شر اور برائیوں سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک۔ معزز حاضرین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی توفیق سے آج ہماری 5ویں مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم مسلسل جادو منتر یا جادو ٹونے کے تعلق سے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع ختم کر دیا جائے، کیونکہ جتنا علاج میں نے بتلایا ہے اور جو ابھی بتلانے والا ہوں، اتنا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کافی ہوگا۔ آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو میں 3-4 باتیں زیر بحث آئیں گی، 3-4 اہم باتیں، میں ان کے اوپر روشنی ڈالوں گا۔ ان میں سے سب سے پہلی بات نامردی کا جادو، یعنی ایسا جادو کر دینا جس سے کہ اچھا بھلا آدمی نامرد ہو جائے، اچھی بھلی عورت
جو ہے اس کے اندر یہ عیب پیدا ہو جائے. اسی طرح سے بانجھ پن کا جادو، یہ بانجھ پن کبھی مردوں کو ہوتا ہے، کبھی عورتوں کو بھی ہو جاتا ہے. اس قسم کا جادو کر دینا، اور اس کا علاج کیا ہے وہ اس موضوع پہ میں گفتگو کروں گا. اسی طرح سے نظر بد، نظر لگنا، یہ نظر کیسے آدمی کو کیسے لگتی ہے، اور آدمی کے اوپر اس وقت کیا حالات ہوتے ہیں انسان کے اوپر، اس کا علاج کیا ہے، اس کی ایک دو مثال. بس یہ چند باتیں ہیں، میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان حقیقتوں کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز، نامردی کی تعریف کیا ہے، نامردی کس کو کہتے ہیں یہ سمجھیں. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جادو کیسے کیا جاتا ہے. نامردی کی تعریف یہ ہے کہ اچھا بھلا آدمی بے عیب، اللہ تعالیٰ نے اسے اچھی خاصی طاقت و قوت عطا فرمائی، پیدائشی کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا ہے، اس کو نامردی کہتے ہیں. اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کر سکے، اس کو نامردی کہتے ہیں. اور ہر آدمی اس حقیقت کو جانتا ہے کہ انسان کا جو آلہ تناسل ہوتا ہے، یعنی انسان کی جو اگلی شرمگاہ ہوتی ہے، پیشاب کی جو نالی ہوتی ہے، وہ گوشت کا ایک لتھڑا ہوتا ہے، آلہ تناسل، وہ جس کے اندر لچک ہوتی ہے، اور وہ ٹکڑا خون کے دباؤ سے بڑھتا ہے، تنتا ہے، اور جب اس ٹکڑے میں خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے تو وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے اور سکڑ جاتا ہے. اور یہ جو عضو تناسل کے اندر جو تناؤ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر جو طاقت پیدا ہوتی ہے، وہ 3 مرحلوں سے گزرتی ہے. یہ دیکھیں اللہ وحدہ لا شریک نے پورا ایک یوں سمجھیے کہ کمپیوٹرائز کیا ہوا ہے، اور کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے ایک ایک عضو کو بنایا ہے. یہ مرحلے، یہ جو تناؤ انسان کے عضو تناسل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کے 3 مرحلے. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ مرد کے اندر جنسی شہوت پیدا ہوتی ہے، جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے. تو مرد کے جو خصیے ہوتے ہیں دونوں، یعنی فوتے جو ہوتے ہیں اس کے، وہ اس سے ایک خاص قسم کے ہارمونز نکلتے ہیں، ایک خاص قسم کے ہارمونز نکلتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، جس کی آمیزش سے، جس کی ملاوٹ سے خون جو ہے وہ سر کی طرف اوپر اٹھتا ہے. وہ ہارمونز جب اس کے اندر ملتے ہیں تو خون سر کی جلد کی طرف، سر کے چمڑے کی طرف، یعنی دماغ کی طرف اوپر اٹھتا ہے، اور جسم کے اندر ایک بجلی سی دوڑ جاتی ہے، ایک بجلی سی جسم کے اندر دوڑ جاتی ہے. ایک کام یہ، ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سر کی طرف خون چڑھتا ہے تو دماغ، سر جو ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے جسم کی رگیں اٹھا کے یہاں ایک سمجھیے پلیٹ کے اندر سمجھیے رکھی ہوئی ہیں، جیسے پورے تار ایک جگہ جوڑ دیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح اس دماغ کے ارد گرد پورے تاروں کو جوڑا ہوا ہے. تو اس وقت وہ تار، دماغ کا وہ تار جو جنسی شہوت کو کنٹرول کرتا ہے، آپریٹ کرتا ہے، جو جنسی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، وہ مرکز، وہ سینٹرل جگہ انتہائی تیزی کے ساتھ، بجلی کی تیز رفتاری کے ساتھ، وہ ریڑھ کی ہڈی جو کہ انسان کے تناسلی اعضاء سے ملی ہوئی ہوتی ہے، یعنی جہاں پہ انسان کے تناسلی اعضاء کا مرکز جو ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی میں، اس تک وہ پہنچا دیتے ہیں، وہ بجلی، اس بجلی کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. اور تیسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب ریڑھ کی ہڈی پر وہ بجلی کی تیزی پہنچ جاتی ہے
انسان کے خواہشات کی اور خون کی، تو ریڑھ کی ہڈی کے جو وال بند ہوتے ہیں، جو وال سمجھتے نا، وال جو بند ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، اور خون جو ہے اچھلتا ہوا، اور خون نہایت تیزی کے ساتھ وہ مخصوص انسان کے عضو تک پہنچ جاتا ہے، اور جس کے نتیجے میں جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو عضو تناسل ہوتا ہے وہ جو ہے اس کے اندر تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ بالکل یعنی ٹائٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 مرحلے انسان کے جسم میں عضو تناسل کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جس سے کہ اس کے اندر ایک تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک اچھے بھلے مانوس مرد کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ یہ میں نے جو کیفیت آپ کو بتلائی ہے مختصر سی، اس کا ایک سبب ہے اور اس کی ایک وجہ ہے جو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آگے میں بتلا رہا ہوں۔ یہ جب تک آپ نہیں سمجھو گے، یہ ایک ڈاکٹری اور طبی چیز ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں، لیکن بہرحال ماشاءاللہ آپ حضرات سمجھدار ہیں، اور ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ لوگوں کو یہ بات بتلائی جائے تاکہ آپ کے علم میں یہ چیز رہے۔ اب آپ کو میں بتاؤں، یہ نامردی جو ہوتی، یہ تو ایک مرد کی پہچان ہوتی ہے، اور ایک مرد کے اندر یہ کیفیات پیدا ہوتے ہیں، اور ان مرحلوں سے گزر کر کے آدمی جو ہے اپنے بیوی سے ہم بستری کرتا ہے۔ لیکن جو نامردی ہوتی ہے اس کے کیا وجوہات ہوتے ہیں، اس کے کیا ریزن ہیں، اس کے کیا کارن ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی جو مرد ہوتا ہے وہ نامردی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کے متعلق کچھ باتیں رکھوں آپ کے سامنے اور میں آپ کو بتلاؤں۔ نامردی جو ہوتی ہے اس کے 3 وجوہات ہوتے ہیں، اس کے 3 کارن ہیں، 3 ریزن ہیں، اس کے 3 اسباب ہیں۔ نمبر 1، یا تو اس آدمی کے اندر قدرتی طور پر، طبعی طور پر عیب ہے، نقص ہے، جس کی وجہ سے اس کا عضو مخصوص، اس کا جو عضو تناسل ہے وہ اسٹینڈ نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر تناؤ نہیں پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے، قدرتی طور پر اس کے اندر عیب ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی کمی ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے وہ عیب ہے۔ تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ کسی ماہر ڈاکٹر یا حکیم سے علاج کروائے، اور ہمارے یہاں بہت سارے جھوٹے موٹے حکیم بھی بنے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں، اور ایسے لوگ جو تھوڑے بہت بیچارے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس جا کے خوب جیبیں خالی ہوتی ہیں، یہ خوب جیبیں خالی کرتے ہیں، وہ کرواتے بھی حکیم اور ڈاکٹر، کیونکہ آدمی کو اس کی ضرورت ہے زندگی کے اندر، اس لیے وہ بیچارہ پیسے پہ پیسے خرچہ کرتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو جو جنسی عمل سے، اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے عاجز اور پریشان ہو جاتا ہے، نہیں کر پاتا ہے، ایسے آدمی کو چاہیے، یہ ایک تو طبعی طور پر نامردی ہوتی ہے، ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ کسی ڈاکٹر سے علاج کروائے، کہ بیوی کے پاس جاتا ہے لیکن اس کا عضو تناسل جو ہے وہ کھڑا ہی نہیں ہوتا ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کسی حکیم یا ڈاکٹر سے وہ علاج کروائے۔ اور ایک ہوتا ہے جو کسی جادو کی وجہ سے اس کو باندھ دیا جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی خوب تندرست رہتا ہے، توانا رہتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، لیکن جو ہی وہ بیوی کے پاس پہنچتا ہے، بیوی سے جب وہ دور رہتا ہے تو اچھا خاصا ماشاءاللہ صحیح رہتا ہے، تندرست رہتا ہے، اس کا عضو تناسل بھی انتشار میں رہتا ہے، کھڑا بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو ہی بیوی سے ہم بستری یا ملاپ کے قریب ہوتا ہے تو وہ سکڑ جاتا ہے اور وہ فیل ہو جاتا ہے، اور بیوی کے ساتھ وہ اپنا سنبھوگ نہیں کر پاتا، وہ مباشرت نہیں کر پاتا ہے، وہ اسے جماع نہیں کر پاتا ہے، اور وہ بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے بیچارہ۔ یہ کسی جادو کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ جنسی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جنسی کمزوری مطلب یعنی شوہر اپنے بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتا، مگر اس صورت میں جب وہ کرتا ہے وہ، لیکن جب کافی عرصہ گزر جاتا ہے میاں اور بیوی میں ملاپ کا، مہینے 1.5 مہینے گزر جاتے ہیں، تب جب ملتا ہے تو اس کو اچھا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ 1 دن 2 دن بعد یا مطلب 1 ہفتے میں 2-3 دفعہ اس طرح سے اگر وہ اپنے بیوی سے ملنا چاہتا ہے تو فیل ہوتا ہے، وہ نہیں کر پاتا ہے، تو وہ یوں سمجھیے کہ وہ جنسی کمزوری ہے۔ اس کا علاج جو ہے
उस जिनसी कमजोरी का इलाज जहां तक जादू से है उसका ताल्लुक, हाँ, तो उसका तरीका मैं अभी बताऊंगा इंशाअल्लाह तबारक ताला कि अगर ये चीज उसको जादू से है कि बीवी से मिलाप नहीं कर पाता है तो उसका इलाज मैं अभी बताऊंगा। लेकिन अगर वो हकीकत में जिनसी कमजोरी है और हकीकत में वो नामर्द है तो उसको किसी डॉक्टर या हकीम से इलाज कराना चाहिए। लेकिन जिनसी जो कमजोरी है उसका इलाज क्या है वो मैं आपको बताऊं। जिनसी कमजोरी किसी वजह से आदमी की जिनसी में कमजोरी पैदा हो जाती है तो उसका इलाज यह है कि एक किलो शहद अच्छे किस्म का साफ सुथरा शहद साफ ले लें और उसके साथ 200 ग्राम जो है गजाउल मलिकात, ये यहाँ पे मिलते हैं अतूरों की दुकान, अतूरात की जो दुकानें हैं ना, यहाँ पे मिलते हैं गजाउल मलिकात, वो एक होती कात ले लें और उन दोनों को शहद में उसको मिला लें और उसके ऊपर सूरह फातिहा और सूरह अलम नशरह और कुल बिरब्बिल फलक और कुल बिरब्बिन नास 7 मरतबा पढ़ करके दम करें, यानी उसके ऊपर थूक दें थोड़ा सा, है ना, 7 मरतबा। और उसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि जो जिनसी कमजोरी जिसके अंदर है उसको चाहिए कि वो रोजाना निहार मुंह सुबह 3 चम्मच सुबह और 1 चमचा दोपहर को और 1 चमचा रात को खाना खाने से पहले खा ले। नंबर और ये इलाज तकरीबन 1 माह से 2 माह तक जैसी जरूरत हो उस तक जारी रखे। 1 माह से लेकर के 2 माह तक उसको जारी रखे, इंशाअल्लाह तबारक ताला उसकी जिनसी कमजोरी जो है खत्म हो जाएगी और वो बिल्कुल सही हालत में हो जाएगा। तो ये इलाज है उस आदमी का जिसको जिनसी कमजोरी हो गई हो। अब आइए मैं आपको बताऊं कि ये जो नामर्दी का जादू होता है ये कैसे होता है, किस तरह से होता है और इसका इलाज क्या है। नामर्दी का जो जादू होता है वो यूं होता है कि जादूगर शैतान को, जिस आदमी के ऊपर जादू करना है उस आदमी के ऊपर शैतान को मुसल्लत करता है जादूगर। तो शैतान उस आदमी के दिमाग पर जाके कंट्रोल करता है, दिमाग में घुसता है, बिलखुसूस उस जगह जहां पे और उस तार, उस रग और उस नस के पास जाके वो शैतान बैठता है जहां पर कि जो नस इंसान के शहवत से ताल्लुक रखती है। मैंने अभी उसकी तशरीह की है कि किस तरह से इंसान के दिमाग में वो बिजली की रौ पहुंचती है और किस तरह से फिर उससे रीढ़ और रीढ़ से कहां तक वो पहुंचती है। तो उस रग पर जाकर के वो पहुंचता है और इंसान के बाकी आधा हाथ पैर सब नॉर्मल होते हैं और सब अच्छी हालत में काम करते हैं। लेकिन जब मर्द अपनी बीवी से मिलाप करना चाहता है, हम बिस्तरी करना चाहता है, तो शैतान उस मर्द के दिमाग के अंदर जो जिनसी मरकज जहां रग है उस रग को घुमा देता है, वो रग काट देता है, यूं समझे उसको दबा देता है। तो वो आदमी अपनी, जिसके नतीजे में क्या होता है कि खून जो हरकत करते हुए उसकी रीढ़ और रीढ़ से फिर अज़्वे तनासुल तक पहुंचता है, वो खून वहीं पर वो जो मशीनरी पूरी होती है, जब वो बिजली काट दी तो जाहिर है वो बल्ब बुझ जाएगा, है? तो वो जब तार वो पकड़ के दबा देता है तो जाहिर है वो खून वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो मशीनरी ठप हो जाती है और अज़्वे तनासुल से खून वापस वो शैतान खींच लेता है, जिसकी वजह से वो आदमी ढीला पड़ जाता है और उसका अज़्वे तनासुल जो है वो सिकड़ जाता है और बीवी से वो हमबिस्तरी और मिलाप नहीं कर पाता है। इसीलिए ऐसे लोग जो इस मर्द के शिकार हैं और जिनके ऊपर इस किस्म का जादू किया गया है, वो देखेंगे कि जब बीवी से हमबिस्तरी करने से पहले बीवी से बोसो कनार होते हैं और यानी उससे पहले जो कुछ होते हैं, यानी आपस में मिलने मिलाने, गुफ्तगू, बातचीत, प्यार मोहब्बत की, और तो उस वक्त वो उसकी हालत जो होती है नॉर्मल होती है, अच्छी होती है और बिल्कुल सही हालत में होता है और उसे महसूस भी होता है कि मैं अपने बीवी से हमबिस्तरी कर सकता हूं और उसका उज़्वे तनासुल भी सही काम करता है मुकम्मल तौर पर। लेकिन जैसे ही वो बीवी के करीब सोचता है कि अब दुखूल करूं, हाँ
اب جو ہے بیوی سے ملوں ویسے ہی وہ شیطان اپنا کام کر دیتا ہے اور وہ بیچارہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس آدمی کی 2 بیویاں ہوتی ہیں تو ایک بیوی کے ساتھ تو اچھا بھلا وہ کرتا ہے, اپنا ملاپ کرتا ہے, ہم بستری کرتا ہے, جمع کرتا ہے, لیکن دوسری بیوی کے ساتھ وہ نہیں کر پاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیوی سے روکنے کے لیے اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا ہوتا ہے. یہ تو اس قسم کا جادو کیا جاتا ہے. اور یہ نامردی یا اس قسم کا جادو صرف مرد ہی کے اوپر نہیں ہوتا ہے بلکہ کبھی کبھی عورتوں کے اوپر بھی کر دیا جاتا ہے. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ جس طرح مرد عورت سے مباشرت کرتے وقت ناکام ہو جاتا ہے, اسی طرح جب عورتوں کے اوپر جادو کر دیا جاتا ہے تو عورت بھی اس آزمائش سے 2-4 ہو جاتی ہے بیچاری. اور عورت کے اوپر جو جادو کیا جاتا ہے وہ 5 طرح کا جادو ہوتا ہے. کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ بولو. 5 طرح کا جادو ہوتا ہے. نمبر 1, انگلیوں پہ گنے, ایک جادو ہوتا ہے جسے بندھن کا جادو کہا جاتا ہے, رکاوٹ کا جادو کہا جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ رکاوٹ کا جادو یہ ہوتا ہے کہ جب مرد اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے چلتا ہے تو عورت اسے روکتی, اسے الگ ہوتی ہے, دور بھاگتی, ہاں, یا اگر اور اسے دور یعنی بھگاتی ہے. لیکن کبھی اگر وہ طاقتور مرد ہے, زبردستی کیا تو وہ عورت اپنی دونوں ٹانگوں کو اس طرح سے دبا دیتی ہے, دونوں ٹانگوں کو دبا لیتی ہے, دونوں رانوں کو چپکا لیتی ہے, جس کی وجہ سے مرد کو ہم بستری کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ جو کام ہوتا ہے وہ عورت جو یہ کرتی ہے اپنی چاہت سے نہیں کرتی, اپنی خواہش اور اپنے ارادے سے نہیں کرتی, بلکہ یہ ایک عمل جو وہ کرتی ہے وہ اس بیچاری کے ارادے سے باہر چیز ہوتی ہے. وہ شیطان ہوتا ہے جو اس کو روکتا ہے. سمجھ رہے؟ کبھی کبھی ایسے بھی مریض آئے ہیں اور انہوں نے شکایت بھی کی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم اپنی بیوی سے ملنے کے لیے چلے تو بیوی نے دونوں رانوں کو چپکا لیا اور ہم پریشان ہو گئے. اور بیوی نے کہا, بیوی کے اوپر اس نے ناراضگی ظاہر کی تو اس نے کہا یہ میں اپنے آپ سے نہیں کر رہی ہوں, میں بے بس ہوں, میں مجبور ہوں, میں بے بس اور مجبور ہوں. یہ کیوں ہو جاتا ہے یہ مجھے خود نہیں معلوم ہے. اگر آپ کو آزمانا ہے تو میرے پیروں کو رسیوں سے باندھ دیں تو پھر آپ یہ کام کریں. چنانچہ اس مرد نے ایسا کیا بھی لیکن بے فائدہ رہا. یہاں تک کہ اس عورت نے کہا اگر آپ نہیں یقین کرتے ہیں تو آپ ہمیں جو ہے بے ہوشی کا انجیکشن لگوا دیں اور اس کے بعد آپ اپنی خواہش پوری کر لیں. اس کو مرد نے انجیکشن بھی لگوائے لیکن اس کے باوجود بھی وہ بے ہوش تو ہو گئی لیکن مردے کی طرح, کوئی لذت نہیں. کیونکہ میاں اور بیوی کا جو ملاپ ہوتا ہے یہ دونوں کے آپسی, دونوں ہاتھ سے تالیاں بجتی ہیں بھائی, ایک ہاتھ سے تالی تھوڑی بجتی ہے. تو دونوں ہاتھ سے تالی, دونوں کے آپسی شوق اور جذبے اور محبت سے ایک لذت ملتی ہے. اور اگر ایک مردہ ہو اور دوسرا ایک مردے کی طرح پڑی رہے اور آپ اس کے اوپر سے, اور اسے کیا فائدہ اس کا؟ آپ کو کوئی لذت نہیں مل سکتی. تو یہ چیز ہے. تو اس طرح کا بھی کام کرتے ہیں اور یہ ہوتا ہے, اس جادو کا نام ہے رکاوٹوں کا جادو. ہاں. اور دوسری قسم کا جادو ہوتا ہے جو دماغی حس کو بیکار کرنے والا جادو. وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ شیطان, اس طرح کا جادو کیا جاتا ہے کہ شیطان عورت کے دماغ پہ جا کے کنٹرول کرتا ہے. لہذا جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو جن جو اس کے دماغ میں بیٹھا رہتا ہے اس عورت کے احساسات اور اس کے جو جذبات اور اس کے جو خواہشات ہوتے ہیں, بھڑکنا چاہتے ہیں, وہ سرد ہو جاتے ہیں, ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ شوہر کے سامنے وہ چیز نہیں کر پاتی ہے جو ایک شوہر اپنی بیوی سے ایسے موقع پر چاہتا ہے. تو وہ مردے کی طرح پڑی ہو جاتی ہے, بالکل لیٹی رہتی ہے, دیکھتی ہے سب کچھ, لیکن اس کا اپنا کوئی ایکشن نہیں ہوتا, اس کا اپنا کوئی رد عمل نہیں ہوتا, اس کا اپنا کوئی وہ نہیں ہوتا, بالکل ٹھنڈی پڑی رہتی ہے. اور اسی وجہ سے عورت کی جو شرمگاہ ہوتی ہے یا عورت کی جو رحم ہوتا ہے وہ ایک دم خشک ہوتا ہے. اس کو مرد سے کوئی لذت نہیں اٹھا پاتا ہے. تو اس طرح سے بھی اس طرح کا جادو ہوتا ہے. اور تیسرا جادو ہوتا ہے کہ ایسا جادو کہ ہے خون جاری ہونے کا جادو. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یوں ہوتا ہے, میں نے اس سے پہلے لیکچر میں آپ کو بتلایا ہے کہ اس طرح کا بھی جادو ہوتا ہے کہ عورت کے اوپر کر دیا جائے تو ہمیشہ اس کو خونی اس کی شرمگاہ سے نکلتے رہتے ہیں بیچاری کے, ہیں. بہرحال لیکن وہ جادو اس جادو سے مختلف ہے.
وہ کیسے ہے کہ اس طرح کا جو پہلے کا جادو ہوتا وہ تو ہمیشہ وہ خون نکلتا رہتا ہے، لیکن یہ جادو جب کیا جاتا ہے تو عین اس وقت اس کے رحم سے خون نکلنا شروع ہوتا ہے جب وہ شوہر اپنے بیوی سے ملاپ کرنا چاہتا ہے. شوہر نے کوشش کی اپنے بیوی سے ملاپ کرنے کی، فوراً خون نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب آدمی گھن کی وجہ سے تو باہر ہی ہو جائے گا، الگ ہی ہو جائے گا، اس حالت میں کون اسے جمع کرے گا؟ تو یہ شیطان جو ہے نا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک رگ ہوتی ہے جو شیطان کے کچوکے سے کھلتی ہے اور اس کی وجہ سے خون بہنے لگتا ہے، تو وہ شیطان وہ کچوکا لگا دیتا ہے، وہ خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو جس کے نتیجے میں مرد اپنے جنسی کام کو پورا نہیں کر پاتا ہے. اس ضمن میں بھی ایک آدمی نے شکایت کی اور اس نے بتایا کہ ایک فوجی تھا کہ جب وہ چھٹی پر اپنے گھر آتا ہے تو گھر پہنچتے ہی اس کے بیوی کے خون جاری ہو جاتا ہے نا، اور اتنے دن تک جاری رہتا ہے جب تک کہ اس کی چھٹی ختم نہیں ہو جاتی، اور جیسے ہی وہ بیچارہ گھر سے باہر نکلا اس کا خون بند ہو جاتا ہے. اس قسم کا بھی جادو کیا جاتا ہے. اور عورت بھلی مانوس صحت مند ہوتی ہے، اور یعنی شوہر کے باہر نکلتے ہی عورت صحت مند ہو جاتی ہے اور اچھی خاصی ہو جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے خون جاری ہونے کا جادو. چوتھا جادو یہ ہوتا ہے یعنی بند کرنے کا جادو. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یوں ہوتا ہے کہ سب کچھ نارمل ہوتی ہے، سب چیزیں، اور شوہر اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہے لیکن ہزار کوششوں کے باوجود بھی دخول نہیں ہو پاتا ہے. مرد کوشش کرتا ہے عورت سے دخول کرنے کی، ملنے کی، لیکن یعنی وہ سوراخ اندر سے ایسی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کامیابی نہیں ہو پاتا. اس طرح کا شیطان اس طرح کی رکاوٹ پیدا کرتا ہے. پانچویں قسم کا جادو یوں ہوتا ہے جسے جو کہ یعنی دھوکہ دینے کا جادو. وہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی نے شادی کی کنواری لڑکی سے شادی کی، اور کنواری لڑکی اور بے کنواری لڑکی یعنی شادی شدہ جو لڑکی ہوتی ہے یا عورتیں ہوتی ہیں ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. کنواری لڑکی سے شادی کی لیکن جب وہ اپنی بیوی سے ملا اس لڑکی سے تو ایسا لگا جیسے کہ یہ تو برسوں کی شادی شدہ ہے. یعنی وہ لذت جو ایک کنواری لڑکی میں ملتی ہے وہ اس میں نہیں، بالکل ایسا لگا جیسے کہ بالکل یعنی کہ جیسے کسی شادی شدہ عورت سے مل رہا ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے اس عورت اس مرد کو. تو اس طرح کا بھی جادو ہوتا ہے. کیوں یہ ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے اس شوہر کو دھوکہ دینے کے لیے کہ وہ طلاق دے دے گا کہ ارے ہم نے تو اچھی خاصی کنواری سے شادی کی تھی، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ کھلا دروازہ ہے، ایک دم پورا اوپن ہے. سمجھ رہے؟ تو آدمی کو نفرت سی ہو جاتی ہے اس سے. تو یہ اس قسم کا جادو. تو یہ 5 طرح کے عورتوں کے اوپر جادو کیے جاتے ہیں. ہاں، اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس قسم کے جادو یا اس قسم کی بیماریاں یا اس قسم کے اس میں اگر کوئی مرد یا کوئی عورت ملوث ہو، بیچارے پریشان حال ہوں، تو اس کا کیا علاج ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کچھ نامردگیاں جو ہوتی ہیں یا کچھ بیماریاں عورتوں کے اندر قدرتی طور پر پائی جاتی ہیں، یعنی اس میں کسی جادو ودو کا تعلق نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، تو اس کا علاج ڈاکٹروں کے ہاں اور حکیموں کے ہاں آپ کو مل جائے گا، آپ وہاں سے کریں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جادوؤں کے ذریعے کی جاتی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے وہ بات بتلائی. آئیے اس کا علاج کیا ہے. اس کا علاج آپ کو میں بتاؤں کہ اگر آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اوپر جادو ہے تو پھر یا آپ نہیں جانتے ہیں اور آپ علاج کرا کے تھک بھی چکے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بیچارے ڈاکٹر حکیم کے تنگ آ جاتے ہیں، نہیں ہو پاتا، تو پھر یوں سمجھیں کہ اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے. تو ایسی صورت میں جو رکاوٹ کے یہ جادو ہیں، اس کا علاج کا طریقہ یہ ہے کہ جو میں نے شروع لیکچر میں آپ کو بتلایا تھا، جو آیتیں ہم نے بتلائی تھی پوری لمبی چوڑی مختلف صورتوں کی چھانٹ کر کے، یاد کریں آپ، معلوم ہے نا پہلے لیکچر میں، فرسٹ لیکچر میں جو میں نے بتلائی تھی، ان آیتوں کو اس مرد پر، اگر مرد نامردی کا اس طرح کا شکار ہے اس کے اوپر، یا عورت کو اگر یہ اس قسم کی بیماریاں لگی ہیں تو ان کے اوپر پڑھنا شروع کریں اس کے کان میں. اور جیسا میں نے بتلایا جس طریقے سے، اس طریقے سے اگرچہ وہ بے ہوش ہو جائے اور جن بات کرنے لگے تو پھر آپ اس سے پوچھیں کہ جادو کہاں کیا گیا ہے، وہ جگہ بتلا دے، اور کس میں کیا گیا ہے وہ چیز بتلا دے. اگر وہ بتلا دے
تو آپ اس کو نکلوا کر کے اور اس کو جلا کے اور اس کو پھینکوا دیں، یا تو اس جادو کو کسی سمندر یا نہر میں یا دریا میں ڈال دیں، اور انشاءاللہ تبارک اور اس جن سے کہیں کہ تو اس مریض کے جسم سے نکل جا، اور اگر ضد کرے تو وہ سب میں بتا چکا ہوں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو شفا یابی ہو جائے گی۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ آیتیں ہیں جو میں ابھی بتلا رہا ہوں، ان آیات کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی کے اوپر 7 مرتبہ دم کریں، یعنی اس کے اوپر دم کریں اور مریض کو پلائیں، اور مریض اس پانی سے 7 دن تک غسل بھی کرے۔ مریض کو یہ کہیں کہ اس پانی کو پیو بھی اور 7 دن تک اس سے کیا کرو؟ غسل بھی کرو، اشنان کرو، نہاؤ، تو انشاءاللہ تبارک تعالی جادو اس کا ختم ہو جائے گا۔ اب وہ آیتیں کیا ہیں؟ وہ آیتیں ایک تو یہ ہے کہ قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، سورہ یونس آیت نمبر 81 اور 82، سورہ یونس آیت نمبر 81 اور 82، اور دوسری سورہ ہے سورہ آراف، اس سورہ کی آیت نمبر 117 سے لے کر کے 122 تک۔ ہاں، ان آیتوں کو آپ قرآن شریف میں دیکھ کر کے ڈھونڈ کر کے اس کو آپ لکھ لیں، اور اس کو جو ہے اس پانی کے اوپر 7 مرتبہ دم کریں اور اس کو پلائیں، اور 7 دن تک اس کو غسل کرنے کے لیے کریں، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کا جادو ختم ہو جائے گا، اور وہ مریض اگرچہ ان رکاوٹوں میں، ان بندشوں میں، نامردی یا اس طرح کا ہے، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ ختم ہو جائے گا۔ تیسرا طریقہ، تیسرا علاج یہ ہے کہ بیری کے ہرے پتے 7 عدد کے لیں۔ بیر سمجھتے ہیں؟ بیر بچپن میں جاتے تھے نا ڈنڈے انڈے لے کے بیر وہ کرنے، تو بیر ہوتی ہے، بیر کے 7 پتے آپ لیں ہرے، ان کو پتھر کی سل اور بٹے کے ساتھ پیس لیں، اور پھر کسی پانی کے برتن میں اس کو ڈال دیں، اور اس برتن کو اپنے منہ کے قریب کر کے، ہاں، اس برتن کو جس میں پانی اور پتے ملے ہوئے ہیں اس کو الٹتے پلٹتے رہیں، اس بیر کے اس کو الٹتے پلٹتے رہیں پانی کو، اور اس کے اوپر وہ آیتیں پڑھ کر کے دم کریں جو میں ابھی بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھیں، اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے اوپر دم کریں، اور اس پانی کو الٹتے پلٹتے رہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اس پانی سے مریض کو 7 دن تک اس پانی کو پلائیں، مریض کو 7 دن تک اس پانی کو پلائیں، اور 7 ہی دن تک اس مریض کو غسل کروائیں، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مریض صحت مند ہو جائے گا اور اس کا جادو ختم ہو جائے گا۔ پر ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ وہ پانی آگ وغیرہ کے اوپر گرم نہ کریں۔ اگر ٹھنڈا پانی ہے اور مریض کو بیماری کا ڈر ہے یا ٹھنڈی کا زمانہ ہے تو اس کو دھوپ وغیرہ میں رکھ کر کے، دھوپ میں رکھ دو، گرم ہو جائے، لیکن آگ کے اوپر اس پانی کو گرم نہ کریں، اور یہ بات خیال رہے کہ غسل کا پانی کسی ناپاک جگہ کے اوپر نہ گرنے پائے۔ یہ تیسرا طریقہ ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ یہ آیتیں جو میں نے ابھی آپ کو بتلائی ہیں، ان آیتوں کو مریض کے کان میں آپ پڑھیں، اور ساتھ میں ایک اور آیت بھی اس کے کان میں پڑھیں، اور وہ آیت کیا ہے؟ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، سورہ فرقان آیت نمبر 23۔ اس آیت کریمہ کو مریض کے کان میں 100 مرتبہ پڑھیں، اور اس سے زیادہ بھی کریں، مناسب ہے، یہاں تک کہ مریض کو غنودگی طاری ہو جائے، یعنی وہ تھوڑا نیند سا اس کے اوپر طاری ہو یا بے ہوشی سی طاری ہونے لگے۔ اور یہ کام جو ہے، یہ عمل چند دن تک جاری رکھیں جب تک کہ مریض شفایاب اور اپنی نارمل حالت پہ نہ ہو جائے، شفایاب نہ ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دن کے بعد اس کا جادو ختم ہو جائے گا۔ یہ کون سا طریقہ رہا؟ چوتھا طریقہ ہے۔ ایسے قسم کے جادو کے ختم کرنے کا 5واں طریقہ میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ ایک برتن میں پانی لیں، اور اس پانی کے اوپر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کریں، اور اس کے ساتھ یہ دعائیں بھی پڑھیں جو میں بتا رہا ہوں۔ نمبر 1 اللہم رب الناس اذهب الباس واشفی انت الشافی
لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. نمبر 2 بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک. نمبر 3 اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. نمبر 4 بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. نمبر 5 اللہم ابطل هذا السحر بقوتک یا جبار السماوات والارض. یہ دعائیں اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 7 مرتبہ پانی کے اوپر پڑھ کر کے دم کریں اور مریض کو پلائیں اور اسی سے غسل بھی کروائیں. مسلسل 3 دن تک یہ عمل جاری رکھیں. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کا جادو ختم ہو جائے گا, نامردی ختم ہو جائے گی. اور مریض جو ہے, ایک بات یہ خیال رہے کہ مریض کو کسی ناپاک یعنی مریض کے غسل کا پانی کسی ناپاک جگہ کے اوپر نہ گرنے پائے. چھٹا طریقہ اس جادو کے یہ مختلف طریقے میں آپ کو بتلا رہا ہوں. اگر ایک نہ کامیاب ہو تو دوسرا نہیں تو تیسرا نہیں چوتھا, تاکہ آپ ذہن میں رکھیں اس کو. اور اس ایسی بیماریوں میں بہت سارے لوگ بیچارے مبتلا ہوتے ہیں, پر بیچارے مسکین شرم اور حیا کی وجہ سے نہیں بتلا پاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پر حیا اور شرم کی وجہ سے بیچارے نہیں بتلا پاتے ہیں. تو اس لیے کھول کے بتا رہا ہوں تاکہ خود بھی کر سکو یا کسی سے کہو یہ کرو, سمجھ رہے ہیں. ورنہ جا کے کسی ڈھونگ دھتورے کے بعد پھنسو گے تو سعودیہ سے جو کما کے جا رہے ہو پوری خالی کرواؤ گے. وہ سمجھے گا اگر سعودیہ کا مرغا ہے تو پھر تو اچھا خاصا بتائے گا وہ. چھٹا طریقہ یہ ہے کہ مریض کے کان میں آپ کچھ آیتیں پڑھیں. اور وہ آیتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 سورہ فاتحہ کو 70 مرتبہ سے زیادہ 70 مرتبہ سے زیادہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں اس کے کان میں. نمبر 2 آیت الکرسی کو 70 مرتبہ اور اس سے زیادہ پڑھیں. نمبر 3 قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو 70 مرتبہ زیادہ پڑھیں, 70 مرتبہ اور اس سے بھی زیادہ کر لیں. اور یہ سب آیات 3 سے 7 دن تک مسلسل مریض کے کان میں پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالی جادو ٹوٹ جائے گا اور مریض کو شفا یابی ہو جائے گی. اور 7واں طریقہ, 7واں اور آخری طریقہ میں بتلا رہا ہوں آپ مریض کو, اس قسم کے مریض کے علاج کا, کہ کوئی صاف برتن لیں اور کسی پاک و صاف روشنائی سے قرآن کی کچھ آیتیں میں بتلا رہا ہوں ان کو لکھیں. نمبر 1 قال موسیٰ ما جئتم به السحر, یہ آیت کریمہ ہے سورہ یونس آیت نمبر 81 اور 82. سورہ یونس آیت نمبر 81 اور 82, ان دونوں آیتوں کو اس کے اوپر لکھیں. اور اس کے لکھنے کے بعد میں اس برتن میں کلونجی کے تیل, کلونجی سمجھتے نا, یہ حبۃ السودا, کلونجی جس کو کہتے ہیں, حبۃ السودا کے اس برتن میں اس کو ملائیں, اسی لکھے ہوئے برتن میں اس تیل کو اس میں ملائیں. پھر مریض کو کہیں کہ اس تیل کو 3 دن تک وہ پیتا رہے, 3 دن تک تھوڑا تھوڑا پیتا رہے اور پیشانی پر اور سینے پر اس کی مالش کرتا رہے, تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کا جادو ٹوٹ جائے گا اور وہ مریض شفا یاب ہو جائے گا. سمجھ آئی آپ کو؟ تو یہ بھیا علاج کا یہ اس قسم کے جادو کے توڑنے کا طریقہ اور اس کا علاج رہا. اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ ایک پوائنٹ تھی جو میں نے بتلایا کہ نامردی کے تعلق سے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں, وہ میں ختم کر چکا. آئیے کچھ لوگ بے اولاد ہوتے ہیں, ان کو باج پنی کا تانا دیا جاتا ہے. عورت ہوتی ہے تو اس کو باج کہا جاتا ہے, پھر مرد دوسری شادی کرتا ہے, پھر تیسری کرتا ہے, اور سارا جرم عورت کے اوپر ڈالتا ہے, اور معاملہ یہاں گڑبڑ مرد کے اندر ہوتا ہے. یہ باج پن دونوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے, کبھی مرد اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے اور کبھی اس مرض کے اندر عورت مبتلا ہوتی ہے. آئیے سب سے پہلے مرد کے باج پن کے تعلق سے میں آپ کو کچھ باتیں بتلاؤں جو ڈاکٹری لحاظ سے ہیں, لیکن اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی شان اور اللہ وحدہ لا شریک کی جو بدیع السماوات ہے, انوکھی پیدائش, انوکھی خلقت کرنے والا ہے, اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں اور کس کس طرح سے رکھی ہیں. مرد کا جو باج پن ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے. پہلی قسم کا تعلق, 2 قسم کے ہوتے ہیں. وہ پہلی قسم کا تعلق جو ہوتا ہے وہ مردانہ عضو سے تعلق رکھتا ہے. اس کا مردانہ عضو سے, یعنی اس کے عضو تناسل میں کوئی کمی ہوتی ہے, کچھ اس طرح کا ہوتا ہے.
اس قسم کا علاج آدمی کو ڈاکٹروں سے کروانا چاہیے یا حکیموں سے کروانا چاہیے. اور دوسری قسم کا تعلق انسان کے جسم میں شیطان اور خبیث چیزوں کے داخل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کا تعلق شیطانوں سے ہوتا ہے, جنات سے ہوتا ہے, ان کی شرارتوں سے ہوتا ہے. تو اس کا علاج قرآن کریم کی آیتوں سے ممکن ہے اور اس طرح سے اسی سے کروانا چاہیے. اور یہ بات معروف ہے, مشہور ہے, اور شاید آپ لوگ جانتے ہوں اور نہ جانتے ہوں تو میں آپ کی معلومات کے لیے مختصر طور پر بتاؤں. ہاں وہ چیز میرے اس سے نہیں ہے, لیکن بہرحال معلومات آپ کے لیے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ٹھہرتا ہے وہ مرد کے نطفے سے جا کے ٹھہرتا ہے, اور مرد کے نطفے کے اندر اس کی جو منی ہوتی ہے گاڑھی قسم کی, اس کے اندر حیوانات ہوتے ہیں, یعنی زندہ کیڑے ہوتے ہیں, اور ان کی جو تعداد ہوتی ہے 1 مربع سینٹی میٹر میں کتنے کیڑے ہوتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ ڈاکٹری رپورٹ کہاں گئے ہمارے ڈاکٹر صاحب بھائی؟ اچھا چلیں, مربع میٹر میں بتاؤں کہ 1 مربع سینٹی میٹر میں تقریباً 20 ملین سے زیادہ کیڑے ہوتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ دیکھیں 1 مربع سینٹی میٹر کے اندر اگر اس منی کو خردبین سے دیکھا جائے تو تقریباً 20 ملین کیڑے ہوتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے اس میں, جب شیطانی شرارتیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتی ہیں ان میں شرارتیں ان کی؟ کبھی کیا کرتا ہے یہ شیطان, ان انسانی بیضوں کو, ان کو انڈے بھی کہہ لیں آپ, جو انڈے ہوتے ہیں جو کہ منی کے جراثیموں کو پیدا کرتے ہیں, ہے نا, یہ شیطان ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. لہذا ان کی پیدائش جو ہے اسی منی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو وہ جو منی کے کیڑے ہوتے ہیں ان کی پیدائش کم ہو جاتی ہے, جس کے نتیجے میں اولاد کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ بھی, اس کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں. یوں سمجھیں آپ, جہاں جتنے وہ کیڑے ہوں گے اتنے ہی فائدے مند ہے. سمجھیے وہ کیڑے کمزور یا مردہ ہوں تو پھر آدمی کے اندر یعنی وہ نطفہ نہیں ٹھہرتا, عورت کے اندر بچے نہیں پیدا ہو پاتے ہیں. تو کبھی کبھی ان کیڑوں کو وہ کیا کرتا ہے, مار ڈالتا ہے, اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, تو وہ کیڑے کم سے کم پیدا ہوتے ہیں. وہ کم, تو اس کی وجہ سے ولادت کے, استقرار حمل کے جو چانس ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. اور جب یہ جراثیم جو ہوتے ہیں نا, جراثیم یہی کیڑے مادہ منویہ جو منی کا مادہ ہوتا ہے ان میں منتقل ہوتے ہیں, تو یہ جراثیم ایک لعابی مادے کے محتاج ہوتے ہیں. یہ جو کیڑے ہوتے ہیں ایک لعاب سمجھتے ہیں نا بچے جو لار ٹپکاتے ہیں, اس طرح کا ایک مادہ ہوتا ہے جو ان کی خوراک ہوتی ہے, اس کے وہ محتاج ہوتے ہیں, جس کی پیدائش ایک خاص قسم کے غدود سے ہوتی ہے. ایک خاص قسم کا غدود اندر ہوتا ہے, اسی سے وہ لعاب پیدا ہوتا ہے. اور یہ لعابی مادہ منی میں مل جانے کے بعد میں وہی کیڑوں کی غذا بن جاتا ہے. جب وہ لعاب ان منی میں ملتا ہے تو وہ کیڑوں کی غذا بن جاتا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے, شیطان دوبارہ ایک اور حرکت کرتا ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لعابی جو بہنے والی چیز ہوتی ہے ان میں اثر انداز ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر کچھ ایسی چیز پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ منی کے جو کیڑے ہیں ان کی غذا ختم ہو جاتی ہے, اور وہ بیچارے اس سے غذا نہیں بن پاتا ہے, اور وہ کیڑے مر جاتے ہیں اس کی وجہ سے. تو اس کی وجہ سے ولادت کے, پیدائش کے یا حمل کے چانس بھی ختم ہو جاتے ہیں, ان کے امکانات بھی ختم ہو جاتے ہیں. بہرحال ایک حکیمی اور ڈاکٹری چیز ہے. میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کس طرح سے ان چیزوں کو کیا ہے, اور یہ چیز میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ موجودہ سائنس نے, ڈاکٹروں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے اور یہ باتیں بتلائی ہیں. پر افسوس یہ ہے کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ اتنے دنیا کے اوپر انہوں نے کمنڈے ڈالی, سورج اور چاند کے اوپر وہ پہنچ گئے, اور یہ باریک سے باریک چیزیں انہوں نے تجربے کی روشنی میں لوگوں کے سامنے رکھی, اور اللہ کی اتنی عظیم قدرتوں کا انہوں نے نظارہ کیا. لیکن وہی ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ ایسے بھی ڈاکٹر ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت ہی نہیں بخشی, اور یہ خبیث کافر کے کافر ہی رہے. لوگوں کو اپنے تجربات بتلاتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں اور انسان کے اندر یہ چیزیں موجود, لیکن یہ نالائق اللہ کے اوپر ایمان بھی نہیں لاتے.
ہیں تو یقیناً اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو یہ اللہ کے. تو بہرحال یہ ایک بانجھ پن کا مرد کے اندر اس طرح کا ہوتا ہے. ایک تعلق تو خود قدرتی طور پر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس مرد کو چاہیے کہ وہ علاج کروائے ڈاکٹروں سے, اور ایک شیطان کی شرارت سے ہوتا ہے. اور وہ شرارتیں کیسے کیسے ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ جو حقیقی بانجھ پن ہوتا ہے اور جو جادو کے ذریعے بانجھ پن میں مبتلا کر دیا جاتا ہے, ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ ایک قدرتی طور پر طبعی طور پر بانجھ پن ہوتا ہے, اور ایک جو ہے حقیقی طور پر ایک جادو کے ذریعے بانجھ پن ہوتا ہے. ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ ان دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ جادو کے ذریعے جو بانجھ پن پیدا کیا جاتا ہے اس کی کچھ نشانیاں اور اس کی کچھ علامتیں. نمبر 1, جادو کے ذریعے جو بانجھ پن ہوتا ہے اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ ایسے مریض کا دل تنگ ہو جاتا ہے, اور خاص طور سے اثر کے وقت سے لے کر کے آدھی رات تک وہ بے چینی اور بے قراری سی ایسا مریض محسوس کرتا ہے. نمبر 2, وہ مریض ذہنی الجھن اور ذہنی پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے. نمبر 3, اس کی ریڑھ کی نچلے ہڈی میں درد سا رہتا ہے. نمبر 4, نیند میں بے چینی بے قراری سی محسوس کرتا ہے. نمبر 5, ڈراؤنے خواب بھی دیکھتا ہے. یہ علامتیں اور یہ نشانیاں ان جادوؤں کی ہیں, اس بانجھ پن کی ہے جو کسی جادو کے ذریعے سے بانجھ پن پیدا کیا جاتا ہے. اور عورت کے یہ تو ہوا مرد کے تعلق سے بانجھ پن اور اس کی نشانیاں. آئیے عورت کے اندر بھی بانجھ پن ہوتا ہے. اب میں یہاں ایک بات بتاؤں کہ بعض لوگ اتنے دلیر ہوتے ہیں, اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ خود کے اندر عیب ہے لیکن طلاق عورت کو دے رہے ہیں, کیوں؟ اس کے بچہ نہیں پیدا ہو رہا ہے. خود نہیں ڈاکٹر کے پاس چیک کروائیں گے, خود نہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, لے دے کے اسی مسکین کو بیچاری کو لے جا کر کے فلانے ڈاکٹر سے ملا رہے ہیں, فلانے ڈاکٹر سے ملا رہے ہیں, اور فلانے ڈاکٹر سے ملا رہے ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ملا رہے ہیں. ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس کو کچھ نہیں ہے, اس کو کچھ نہیں, خود نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آج کل یہ قانون بنا ہے, اور سعودیہ میں بھی یہ قانون کہ جو ہے کیا کہتے ہیں, شادی سے پہلے دونوں کے خون کا چیک اپ ہوتا ہے, دونوں کا چیک اپ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ بعد میں جو ہے کیا ہو جائے, اختلاف ہو جائے, معاملہ گڑبڑ ہو. خون گروپ کیسا ہے, ان کا گروپ کیسا ہے, بیماری ہے یا نہیں ہے, یا اس قسم کے جراثیم ہیں, یعنی مختلف چیک اپ ہوتا ہے. تو اب اگر مردوں کو کہلوایا تو مشکل ہو جاتی ہے پھر. سمجھ رہے؟ عورت بیچاری تو مسکین, اس کو تو کہیں بھی گھسیٹ دو, کسی بھی ڈاکٹر کے پاس غریب وہ چلی جاتی ہے مارے ڈر کے کہ میرا مرد طلاق دے دے گا. لیکن اگر وہ بھی کوئی ڈھیٹ بیوی ہو تو وہ بھی کہے تو مجھے ہی چیک اپ کروا رہا, اپنا نہیں کروا رہا. اب اپنا بھی تو کرواؤ بھائی, ہو سکتا ہے تمہارے اندر یہ بیماری ہو, ہے نہیں؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ بیماری عورت کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور یہ مرد کے اندر بھی ہو سکتی ہے. اور آج کل 95 نہیں بلکہ 98% میں بتاؤں کہ لوگ مرد اس بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں, لیکن 98% ذہنیت ایسی ہے کہ بس عورت ہی کے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے. ہاں, ساس ہے وہ بھی عورت کو, ہمیں بچہ دے دو بہو, ہاں ورنہ ہم تم کو چھڑوا دیں گے. اگر 2 سال میں بچہ پیدا نہیں ہوا پھر کانا پھوسی عورتوں کی شروع. ارے کیا ہو گیا, ارے 2 سال ہو گئے ابھی تک بچہ نہیں پیدا ہوا, یہ ضرور کچھ نہ کچھ اس میں عیب ہے. اب وہ ساتھ یہ نہیں سوچتے ہو سکتا ہے میرے بیٹے میں بھی عیب ہو, نہ, اس کا بیٹا کانا صحیح, لولا صحیح, لنگڑا صحیح, کچھ بھی صحیح, اس میں عیب نہیں وہ نکالتی, بس لے دے کے وہ غریب بیچاری مسکین وہ بہو. ایسی وجہ سے ایسی بہویں بھی جوتے مارتی ہیں, صحیح بتا رہا ہوں. ہاں, نہیں پسند کرتی. غلط کہنے کا مطلب یہ ہے انصاف سے کام لو, ہے نا, انصاف سے کام لو. شوہر کو بھی چاہیے اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ دونوں کا چیک اپ کروائیں, تب دیکھیں. تو عورت کے اندر بھی بانجھ پن ہوتا ہے, اور اس کی 2 قسمیں. نمبر 1, پہلی قسم پیدائشی بانجھ پن, پیدائشی بانجھ ہوتی ہے عورت, ہے نا. اور نمبر 2, جادو کے سبب سے بانجھ پن پیدا ہوتا ہے. اب جادو کی وجہ سے جو بانجھ پن ہوتا ہے عورت کو, وہ کیسے ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. جن عورت کے رحم میں داخل ہوتا ہے, اور پھر عورت کے اندر جو بیضے ہوتے ہیں, جیسے مرد کے اندر منی کے اندر
انڈے اور کیڑے ہوتے ہیں، ایسے عورتوں کے اندر بھی منی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی بیضے اور کیڑے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتا جا کے اس کو خراب کر دیتا ہے، تو اس عورت کا پیدائشی جو عمل ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے، یا حمل تو ٹھہر جاتا ہے لیکن چند مہینوں کے بعد شیطان کی حرکت سے جو ہے خون جاری ہو جاتا ہے اور اسی کے نتیجے میں حمل جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ اور اس طرح کے کیسز کئی ہوتے ہیں کہ حمل ٹھہرتا ہے لیکن جیسے 2-4 مہینے ہوئے خون جاری ہوا خلاص، یعنی اس طرح سے ہر سال حمل ٹھہرتا ہے۔ بعض لوگوں نے ہم سے خود بیان کیا کہ ایسا ہوا ہے اور ایسا ہو رہا ہے کہ 2-4 مہینے ہوتے ہیں، حمل ٹھہرتا ہے لیکن خون جاری ہوتا ہے، حمل گر جاتا ہے، ٹھہرتا ہی نہیں حمل، اور علاج بھی کروا رہے ہیں، علاج بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے یہ شیطانی حرکتوں سے ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بخاری اور مسلم میں اس طرح کی حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا میں نے ابھی بتلایا کہ ابن آدم کے اندر خون کی طرح شیطان جو ہے گردش کرتا رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کس طرح سے ان کو نقصان پہنچائیں۔ اب اس باجھ پن کا علاج کیا ہے؟ نمبر 1، میں نے جو آپ کو پہلے لیکچر میں آیتیں بتلائی ہیں، ہاں پہلے لیکچر میں جو میں نے آیتیں بتلائی ہیں، بولا کرو ہاں ہوں کیا کرو یار۔ آپ لوگ تو ایسے بیٹھے ہیں، ایسے کھوئے ہوئے ہیں جیسے کہ ماشاءاللہ تبارک اللہ پہنچے ہوئے ہیں سب اپنے اپنے وطن، ہے نہیں؟ اچھی بات ہے بھائی، اچھی بات ہے، اللہ جزائے خیر دے، ہے نہیں؟ لیکن کم از کم ہمارے ساتھ رہیں، ایسا لگے کہ ہم زندوں میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، ایسا لگے ماشاءاللہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہ لگے میں صرف بولے جا رہا ہوں آپ لوگ کچھ نہیں۔ بہرحال تو جو آیتیں ہم نے پہلے لیکچر میں بتلائی ہیں ان آیتوں کو ایک کیسٹ کے اوپر ریکارڈ کر کے مریض کو دے دیں اور مریض سے کہیں کہ اس کیسٹ کو روزانہ 3 مرتبہ وہ عورت سنے۔ ہاں؟ نمبر 2، اس عورت کو سورہ صافات روزانہ صبح کو وہ عورت پڑھے، اگر پڑھنا نہیں جانتی ہے تو اس کو سنے کیسٹ میں۔ نمبر 3، سورہ معارج عورت کو نصیحت کی جائے، سورہ معارج رات کو سوتے وقت پڑھ کر سوئے یا کسی سے سن کر کے اس کو سوئے۔ نمبر 4، حبۃ السودا، یہ کلونجی جو ہوتی ہے اس کے تیل پر کچھ سورتیں دم کر کے مریض کو دی جائیں، اور وہ سورتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، اور نمبر 3 سورہ بقرہ کا آخری رکوع، نمبر 4 سورہ آل عمران کا آخری رکوع، اور نمبر 5 قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ تمام آیتیں 7 مرتبہ اسی کلونجی کے حبۃ السودا جو کلونجی کا تیل ہے نا، اس کے اوپر دم کر کے مریض کو دیں، اور مریض اس تیل سے اپنے سینے اور اپنی پیشانی اور اپنے ریڑھ کی ہڈی پر سونے سے پہلے مالش کرے۔ نمبر 5، انہی آیات کو جو میں نے ابھی بتلایا ہے آپ کو، اس کو اصلی شہد کے اوپر پڑھ کر دم کر کے مریض کو دیں، اور یہ تاکید کریں کہ وہ روزانہ صبح نہار منہ بغیر کچھ کھائے پیے 1 چمچ کھا لیں، اور یہ تمام علاج مسلسل 3 مہینے تک، مسلسل کتنے دن تک؟ 3 مہینے تک جاری رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات، یعنی عورت بے پردہ نہ جائے اور نماز کی پابندی کرے اور قرآن جو ہے خود کو پابند بنائے شریعت مطہرہ کا، یہ علاج 3 مہینے تک جاری رکھے، اس لیے کہ قرآنی آیات سے شفا کے حقدار وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ نہ سوچیں آپ کو بس مریض ہیں، آپ کو صرف دوا کیا جائے اور آپ کچھ نہ کریں۔ شفا کے حقدار صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک کے سچے پکے مومن بندے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو اتارا ہے، اس قرآن میں شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، تو یہ قرآنی علاج بھی مومنوں کے لیے ہے۔ یوں بے نمازی فاسق و فاجر بدعقیدہ مبتدع کا اور کیا کہتے ہیں، کیا قبر پرست مجاوری سجاوری یہ ابدے شدے علم چگے ان کے لیے نہیں ہے، یہ پہلے ان سے توبہ کریں، مومن بنیں، پھر اس کے بعد میں اس قرآن کے ذریعے سے ان کا علاج ہو جائے گا، اور اس طرح سے اس میں شفا ہے۔ ہو گئی آخری میں بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، نظر بد یعنی بری نظر لگنا، نظر جو لگتی ہے اس کا تعلق کیا حق ہے یا کیا ہے؟ نظر یہ حق ہے، اور قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ یوسف کے اندر معلوم ہوا کہ نظر بد لگنا یہ کیا ہے؟
حق ہے. چنانچہ اور حدیثوں میں بھی میں آئیے مختصر پہ 2-3 حدیثوں کے حوالے دے کے میں اس کا علاج بتاؤں. نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر بد کا اثر یہ حق ہوتا ہے. نظر بد کا اثر جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعیذوا باللہ من العین حق، تم اللہ کی پناہ مانگو نظر بد سے، کیونکہ نظر بد اثر کرتی ہے، بری نظر اثر کرتی ہے. یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے. اسی طرح سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی. اللہ اکبر. نظر بد یعنی بری نظر آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. یعنی اتنی بری اور خطرناک نظر ہوتی ہے. نظر لگ گئی تو سمجھو کہ آدمی بیمار ہو کے مر بھی جا سکتا ہے، اور اونٹ کے اوپر نظر لگ گئی بیمار ہوا تو ظاہر ہے ذبح کیا جائے گا، اور جب ذبح کیا جائے گا تو ہانڈی میں پہنچے گئی ہے نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ بالعین. یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے کہ میری امت میں قضاء اور قدر سے مرنے والوں کے بعد، یعنی اپنی حقیقی طبعی موت سے مرنے والوں کے بعد جو سب سے زیادہ لوگ مریں گے وہ نظر بد لگنے کی وجہ سے مریں گے. اللہ اکبر. یہ حدیثیں ہمیں کھلے طور پر بتا رہے ہیں کہ نظر بد لگتی ہے اور یہ حق ہے، اور اس کا ہمیں کھلے طور پر بتا رہے ہیں کہ نظر بد لگتی ہے اور یہ حق ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے. آئیے اس کا علاج میں بتاؤں کہ اس نظر بد سے، اچھا چلتے چلتے ایک بات اور بتاؤ، جناتوں کی بھی نظر لگتی ہے. یہ نہیں کہ صرف انسان کی نظر لگتی ہے، جنوں کی بھی نظر لگتی ہے. اور جنوں کی نظر چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی تو اس کے چہرے پر سیاہ دھبے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے تو آپ نے فرمایا اس لڑکی کی جھاڑ پھونک کرواؤ، اس لڑکی کی جھاڑ پھونک کرواؤ، اس کو نظر لگی ہوئی ہے. یہ حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے. تو اس جناتوں کی نظر لگی ہوئی تھی. صفا کہتے ہیں جن کی نظر لگنا، تو اس لڑکی کو جنات کی نظر لگی ہوئی تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو علاج کرواؤ، اس کو جھاڑ پھونک کرواؤ. تو بہرحال یہ نظر بد کے تعلق سے چند ثبوت تھے، دلائل تھے. کچھ لوگ انکار کریں تو ان کو منہ پہ یہ دلیلیں مار دینا، بولے دیکھو یہ دلیلیں ہیں، تو کیسے انکار کر رہا، قرآن میں حدیث میں موجود ہے یہ دلیلیں. آئیے اس کے کچھ علاج کے طریقے 2-3 میں بتاتا ہوں اور اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں. پہلا طریقہ نظر لگنے والے کا، نظر کسی کو اگر لگ جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے پتہ لگایا جائے کس کی نظر لگی ہے، کس کی نظر لگی ہے. اگر نظر لگنے والے کا پتہ چلا جائے تو اس کو پکڑو، اس سے غسل کرو، اور غسل کر چکے تو اس غسل کا پانی ایک ٹب میں جمع کر کے جس کے اوپر نظر لگی ہے اس کے پیچھے سے سر کے اوپر سے ڈال دیا جائے، اس کے پیٹھ کے اوپر. انشاءاللہ تعالی مریض شفا یاب ہو جائے گا. اس کی دلیل حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنف سے روایت ہے کہ ابو سہل بن حنف ایک مرتبہ انہوں نے مدینے میں غسل کیا. اب غسل کرنے کے لیے کنویں کے اوپر انہوں نے کپڑا اتارا، اور ایک صحابی تھے انہوں نے دیکھ لیا ان کو، حضرت عامر ابن ربیعہ، ان کی نظر پڑ گئی. تو اس وقت انہوں نے کہا، جب انہوں نے کپڑے اتارے تو انہوں نے چیخ ماری اور انہوں نے کہا ارے ان جیسا آدمی تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، ان کے چمڑے تو کنواری لڑکیوں جیسے ہیں. اتنے خوبصورت تھے وہ کہ وہ چمڑا دیکھے تو بولے ان جیسی پوشیدہ کنواری لڑکیاں جیسے ہوتی ہیں اتنے خوبصورت چمڑے ہیں ان کے. چنانچہ حضرت سہل اسی وقت وہیں گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے اور سخت قسم کا ان کو بخار آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بتایا اللہ کے نبی وہ تو سر بھی نہیں اٹھا رہے ہیں، اتنے بیمار ہو گئے. اللہ کے نبی غصہ ہوئے اور چنانچہ ان کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ یہ بتلاؤ کسی کے اوپر تمہیں شک ہے؟ انہوں نے کہا عامر ابن ربیعہ نے مجھے دیکھا تھا اور یہ بات کہی تھی، انہی کے اوپر مجھے شک ہے. عامر ابن ربیعہ کو بلایا اور آپ نے غصہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں قتل کرتا ہے، کیوں قتل کرتا ہے؟ تم نے ان کے لیے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ جب تم نے دیکھا تو ان کے لیے برکت کی دعا کرنا چاہیے، یعنی تمہیں ماشاء اللہ کہہ دینا چاہیے. کیا کہہ دینا چاہیے؟ ہاں، جب بھی کوئی خوبصورت چیز دیکھو تو کیا کہو؟ ماشاء اللہ. کتنی اچھی چیز ہے. اب یہ نہیں تم بازاروں میں گھومتے ہو ماشاء اللہ کی لگاتے پھرو، ہے نہیں؟ غلط بات ہے بھائی، ہے نا؟ کیوں اس بھائی ہے نہیں؟ اب یہ پھول، یہ ہے گملہ ہے، پھول ہے کتنا خوبصورت، آپ اس کو کہیں ماشاء اللہ،
کتنا اچھا پھول ہے, کسی کا بچہ ہے ماشاءاللہ اچھا بچہ ہے, کسی کا گھر ماشاءاللہ اچھا گھر, دشمن بھی ہو کوئی بھی ہو, گاڑی ہو موٹر ہو کچھ بھی ہو, ماشاءاللہ کہہ دیا کرو. سمجھ رہے؟ اب آپ اتنا تجاوز کر رہے ہیں, ہے نا. میں پہلے ہی تنبیہ کیا, اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جائیں بازاروں میں اور سب کو ماشاء اللہ کی ویرت لگائیں, غلط بات ہے, اور اسی کے وظیفے پڑھیں. اور بعض لوگ دیکھے گئے ہیں بازاروں میں تسبیح ہلاتے ہوئے, میں نے دیکھے, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, پتہ نہیں وہ ماشاء اللہ کر رہے ہوں دیکھ دیکھ کر کے دنیا کو. نہیں تو اگر تم کو تسبیح بیان کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی تو دل میں کرو, یہ کیا ریاکاریاں لے لے کر کے باتیں بھی کر رہے ہیں, تسبیحیں بھی ہل رہی ہیں. ان سے پوچھو بھائی یا تو بات کرو, تو ان کی تسبیح کیوں کھسک رہی؟ کہہ رہے دل پڑ رہا ہے, دل پڑ رہا ہے. اللہ کی قسم ایسے لوگ ملیں گے آپ کو, اور خاص طور سے ہمارے ملکوں میں. اور پاکستان میں اب تو ماشاءاللہ عورتیں تسبیح لے کے گھوم رہی ہیں, کیا حال ہے. ہم نے یہاں دیکھے مدینے میں حج میں, تو ہم نے پوچھا کسی سے, اپنے دوست جو مدینہ یونیورسٹی پڑھتے تھے, یار یہ کیا چکر ہے یار, یہ عورتیں تسبیحیں لے کے چلیں. بولے آج کل بے نظیر نے تسبیحیں لے کر کے گھومنا شروع کیا ہوا. تو بے نظیر کی یہ سب لوگ ہیں, پارٹی چل رہی ہے تسبیح لے کر کے, نعوذ باللہ. یہ ریاکاریاں سادھو سنتوں سے ہمارے ملکوں میں آئیں, اور انہوں نے تقدس کا درجہ حاصل کیا. اور آج حالت یہ ہے کہ جناب اس کو مقدس اور بڑا متقی اور پرہیزگار سمجھا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو. اور ایسے ریاکار ہاتھوں میں تسبیح لے کے یوں چلتے ہیں. اسمگلنگ کرنی ہو تو تسبیح, پولیس کو روب. لیکن آج کل کی پولیس بھی سمجھدار ہو گئی ہے, سب سے بڑے عیار اور مکار لوگ ہیں جو اس طرح کی تسبیحیں لے لے کے چلتے ہیں, سبحان اللہ. اور باتیں بھی کر رہے ہیں, تسبیحیں بھی, ان کی جو گوٹیاں ہوتی ہیں وہ نیچے کھسکتی بھی رہتی ہیں. اللہ ہدایت ہے. بہرحال نعوذ باللہ, اللہ بچائے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے کیا کیا. بہرحال ان کو بلایا, اور بلا کر کے جو ہے ان سے کہا غسل کرو. ان کو غسل کروایا, اور غسل کروا کر کے, یعنی غسل بولے تو پورا ایک, یعنی غسل کس طرح سے, انہوں نے ان سے کہا اپنا ہاتھ دھلو. اپنا ہاتھ انہوں نے دھلا, پھر کوہنیوں تک اپنا ہاتھ دونوں دھلا, پھر دونوں پیروں کو گھٹنوں تک دھلوایا, اور پھر ازار کا یعنی کمر کے نیچے سے پورا پانی یہاں تک دھلوایا, اور ایک ٹب میں ان کو کھڑا کر کے پورا دھلوایا. اور دھلوا کے اس پانی کو حضرت سہل ابن حنیف کے پیٹھ کے اوپر ڈال دیا گیا, تو وہ اسی وقت الحمدللہ شفا یاب ہو گئے. تو یہ حدیث مسند احمد کے اندر اور نسائی اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس طرح یہ ایک علاج ہے نظر بد لگنے کا. اچھا, نظر بد کی اور اس طرح کی اور بھی دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نظر لگانے والے کو وضو کرنے کا حکم دیا جاتا, اور پھر اس وضو کیے ہوئے پانی سے جس آدمی کے اوپر نظر لگتی اسے غسل کروایا جاتا. تو ان دونوں حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ نظر لگانے والے کو نظر زدہ کے لیے وضو کرایا جائے یا غسل کرایا جائے, اور اس پانی کو اس جس کے اوپر نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈالا جائے. ایک طریقہ تو یہ ہے. ہاں, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کو نظر لگی ہے اس انسان کے سر کے اوپر آپ ہاتھ رکھ کر کے دعا پڑھیں. کون سی دعا؟ بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے یہ دعا. اچھا, تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کو نظر لگی ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور اس کو پڑھیں بسم اللہ یبریک من کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد ومن کل شر من کل شر کل ذی عین. یہ حدیث امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر روایت کی ہے. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے پڑھیں کہ اللہم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. یہ حدیث امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کی ہے. پانچواں طریقہ یہ ہے کہ جس کو نظر لگی ہے اس کو جہاں درد ہے اس درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر کے آپ سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ والناس ان کو پڑھ کر کے دم کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نظر بد دور ہو جائے گی. اور چھٹا طریقہ یہ ہے کہ برتن میں پانی منگا کر اس کے اوپر کلوز برب فلق اور کلوز برب الناس پڑھیں, اور اس کے ساتھ یہ دعا پڑھیں. کون سی؟ اللہم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھیں, اور ساتھ ہی یہ دعا بھی پڑھیں 3 مرتبہ کہ بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک. یہ تمام دم کرنے کے بعد میں اس پانی کو مریض کے سر پر پیٹھ کی طرف سے ایک ہی مرتبہ اس کو بہا دیں.
اور مریض کا سارا جسم اس سے بھیگ جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مریض کو مکمل طور پر شفا مل جائے گی. ٹھیک ہے, یہ نظر بد کا علاج تھا, جو بری نظر کا. اور ایک مثال میں نمونے کے طور پہ معلومات کے لیے آپ کو بتلاتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ علاج سب بتلائے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک مڈل اسکول میں ایک بچہ پڑھ رہا تھا, اچھی خاصی تقریریں کیا کرتا تھا مختلف تقریبات میں, مختلف اس میں. چنانچہ اس کے والدین لے کے گئے کسی میت میں اور اس کے گھر گئے تعزیت کے لیے, تو وہ بچہ کھڑا ہوا اور اس نے ایسی نصیحت کی گھر والوں کو کہ سب رونے لگے. تو اس کے بعد جب وہ گھر واپس آیا بچہ, تو اس کے بعد اس نے بات کرنا ہی چھوڑ دیا, گنگ ہو گیا, اس کو زبان ہی نہیں کھل رہی ہے, بات ہی نہیں نکل رہی. اس کے ماں باپ بہت پریشان ہوئے, بہت ڈاکٹروں کے پاس گئے, سب نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہے اس کو. چنانچہ کہنے لگے کہ وہ میرے پاس اس بچے کو لائے, اور جب میں نے اس بچے کو دیکھا تو میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے, کیونکہ بہت نیک بچہ تھا اور دینی پروگراموں میں حصہ لیتا تھا. جب میں نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بعد میں نے کلوز درب الفلق اور کلوز درب پانی کے اوپر دم کر کے میں نے اس بچے کو پینے کے لیے دیا, اور اس باپ سے کہا, اس کے باپ کو کہا کہ 7 دن تک اس بچے کو پلائیں اور غسل کروائیں. تو اس کے بعد میرے پاس آئے, اور جب 7 دن کے بعد کہتے ہیں جب وہ بچہ میرے پاس آیا تو ہنستا مسکراتا اور الحمدللہ شفایاب ہو چکا تھا اور اچھی خاصی باتیں بھی کر رہا تھا. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ایک عجیب و غریب ہمارے ساتھ نمونہ پیش آیا, وہ یہ کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا, میرے پاس ایک بوڑھی عورت اور ایک آدمی آئے, آدمی میرے پاس بیٹھ گیا اور بوڑھی عورت گھر میں چلی گئی. تو وہ آدمی جو تھا اپنی ماں کے بارے میں کچھ باتیں کرنے لگا, اور پھر کچھ علاج کے بارے میں انہوں نے پوچھا اور وہ چلے گئے سب. اس کے بعد یہ شیخ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں جب گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے سفید رنگ کے کیڑے پورے گھر میں ہر جگہ پھیلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو میں نے سوچا یہ کیڑے کہاں سے آ گئے, میں بڑا حیران ہوا. میں نے بیوی سے کہا کہ بیوی محترمہ ذرا جھاڑو لگا کے اس کو صاف کریں. بیگم نے فوراً جھاڑو لگائی اور اس کو ختم کیا. پھر نئے سرے سے کیڑے نظر آنے لگے چھوٹے چھوٹے یوں چاروں طرف گھر کے اندر. تو میں نے اپنے اہلیہ سے کہا کہ سوچیں آخرکار کیا سبب ہے, یہ کیڑے خود بخود کیوں نکل رہے ہیں, صفائی کرنے کے بعد بھی یہ کہاں سے آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا پتا. تو میں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ وہ بوڑھی عورت تم سے کیا باتیں کر رہی تھی, کیا کہہ رہی تھی. تو میری اہلیہ نے بتلایا کہ وہ بڑھیا ہمارے گھر میں کچھ بات ہم سے نہیں کر رہی تھی, بس ہمارے گھر کو بڑے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی تھی اور ایک ایک چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی. تو شیخ نے کہا میں سمجھ گیا, بس اسی بڑھیا کی نظر کا اثر ہے. کہنے لگے کہ میرا گھر اتنا اچھا نہیں ہے کہ کوئی دیکھے, لیکن وہ لوگ گاؤں سے آئے تھے اور شاید وہ پہلی دفعہ شہر آئے اور شہر میں گاؤں کے مقابلے میں زیادہ اچھا گھر ہوتا ہے, اس لیے انہوں نے دیکھا تو وہ جو ہے اس نے شہر کبھی نہیں دیکھا ہوگا, اس لیے میرے گھر میں اس نے ایسا کر دیا. چنانچہ کہتے ہیں میں نے ایک برتن میں پانی منگایا اور اس کے اوپر نظر بد کو ختم کرنے کے لیے یہ دعائیں جو ابھی بتائی گئی ہیں یہ دعائیں میں نے پڑھی, اور پڑھنے کے بعد میں نے کہا اس کو گھر کے پورے گھر میں چھڑک دو. تو گھر کے کونوں میں اور ساری جگہ چھڑک دیا گیا. تو کہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے سارے کیڑے غائب ہو گئے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جادو کے تعلق سے اور اس کے جتنے بھی اقسام, اس کے جتنے بھی سب کچھ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, اور اس کی پوری تفصیلات میں نے بیان کر دی ہیں. اور یہ میرا آخری لیکچر تھا جادو اور ٹونے کے تعلق سے, اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی اللہ نہ کرے آپ کو کبھی اس کی ضرورت پڑے, لیکن اگر کوئی چیز کوئی بلا اگر اس طرح کی آ گئی تو آپ انشاءاللہ تعالی یہ عہد کریں کہ آپ اسی طرح سے قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنا علاج کریں گے, اپنے مسلمان بھائی کو کا بھی علاج کر دیں گے, ان کے گھر والوں کو بھی سکون اور اطمینان بخشیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے ان تقاریر کو قبول فرمائیں, اور اس میں جو لغزشیں جو غلطیاں ہو چکی ہیں اللہ ہو گئی ہیں بھولے بکرے, اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائیں. اور اگر ہم سے کوئی گستاخی غلطی ہو گئی ہے کہیں بھی تو اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے, ہماری اچھائیوں کو قبول فرمائے. جو غلطیاں ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں, اور جو اچھائیاں ہیں وہ اللہ کے نصرت اور اس کی حمایت اور اس کی مدد کی وجہ سے ہیں. وما توفیقی الا باللہ, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا